اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین و سامعین، پیغام جمعہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات اور تمام مسلمین و مسلمات اور تمام عزاداران امام کو جہاں جہاں ہیں انہیں سلامت رکھے، انہیں کامیابی دے، ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کا شمار امام زمان علیہ السلام کے ناصروں میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس پیغام جمعہ میں آج 20 ذی القعدہ ہے۔ آنے والے ایام شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پیغام جمعہ میں نماز جمعہ، روز جمعہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اعمال بیان کیے جاتے ہیں اور مناسبتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جمعہ کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، نماز جمعہ کی طرف قدم اٹھائے اور امام جمعہ کے خطبوں کو سن لے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ یہ 1 سال کی عبادت ایسی ہے جس میں وہ صائم النہار اور قائم اللیل رہا ہو۔ اگر ہم نماز جمعہ کے لیے تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ غسل جمعہ کریں، جو سنت مؤکدہ ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر کی اس حدیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ جو شخص غسل جمعہ کرے اور نماز جمعہ کے لیے قدم اٹھائے اور مسجد یا جہاں پر جمعہ قائم ہو رہا ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد امام جمعہ جو خطبہ دے رہا ہے اس خطبے کو اگر بندہ سن لیتا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 3 کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا۔ اس کے نام اعمال میں ہر قدم پر 1 سال کی عبادت داخل کی جائے گی۔ یہ عبادت ایسی ہوگی کہ جس میں وہ دن کا روزہ رکھے ہوئے ہو اور پوری رات عبادت الہی میں بسر کر رہا ہو۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب نماز جمعہ کے لیے تیاری کریں، آمادہ رہیں اور اس کا اہتمام کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگاہ کوئی نماز جمعہ کے لیے اگر قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اگر کوئی نماز جمعہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ پھر امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جمعے کی تیاری کرتے ہیں، جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، روز جمعہ کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے روز جمعہ کو دوسرے تمام ایام پر برتری دی ہے۔ بے شک جمعے کے دن جنت کو زیوروں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جنت جو ہے روز جمعہ سجائی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر
ہم نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے جمعے کے دن جو ہے جنت سجائی جاتی ہے، اور جو جس اعتبار سے نماز جمعہ کی طرف سبقت کرتا ہے اسے ویسے ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان کے دروازے جو ہے جمعے کے دن بندوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ان احادیث معصومین میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جمعہ کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، روز جمعہ کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے، اور روز جمعہ ہمیں اعمال خیر بجا لانے چاہیے۔ اور ان اعمال میں کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، کچھ کا تعلق عبادتوں سے ہوتا ہے، کچھ کا تعلق اہل و عیال سے ہے، کچھ کا تعلق سماج سے ہے، کچھ کا تعلق غریبوں سے ہے۔ تمام اعمال کو بجا لانا ہے، غسل جمعہ بھی کرنا ہے، اعمال جمعہ بھی کرنا ہے، اور جمعے کے دن صدقہ و خیرات بھی دینا ہے۔ تو خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب جمعے کے دن جو ہے جمعے کا اہتمام کر سکیں اور جمعے کے لیے آمادہ ہو سکیں، اور نماز جمعہ جہاں ہو رہی ہے وہاں پر شریک ہو سکیں، اس لیے کہ جو نماز جمعہ میں شریک ہوتا ہے اللہ اس کے ہر قدم پر ثواب دیتا ہے، اور جمعے کے دن جنت کو اس کے لیے سجایا جاتا ہے جو نماز جمعے کا اہتمام کرتا ہے۔ آنے والی 23 ذی القعدہ شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے، اس کے لیے ہم سب کو آمادہ ہونا چاہیے، اور ہم سب کو جس اعتبار سے ممکن ہو سکے مجلس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور امام کے فرامین کو، امام کے اقوال ضرورین کو، امام کی احادیث مبارکہ کو، امام کی سیرت کو، امام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی محبت کی ثبوت ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت ہے تو محبت کے بل پر ہمیں ان کی تعلیمات کو زمانے میں نشر کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مومنین کی صفوں میں اتحاد و اتفاق اور محبت کی دولت کو بانٹنا چاہیے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ کا جو لقب ہے رضا، اس رضا کے متعلق جو ہے دشمنوں نے بہت سی افواہیں بلند کی۔ آج ہمارے سماج میں بھی بہت سی افواہیں ہوتی ہیں، اور افواہ، پروگنڈے، ہیلے بہانے ہر زمانے میں رہے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی پہنچا، اور اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا جان کو جو رضا کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بابا مامون رشید کے دیے ہوئے عہدے سے راضی تھے، اور مامون رشید نے آپ کے بابا کو یہ لقب رضا دیا تھا، اس وجہ سے ان کو رضا کہا جاتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں، یا جو لوگ ایسا بیان دیتے ہیں، یا جو لوگ ایسی افواہیں بلند کرتے ہیں، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ ہمارے بابا کو رضا اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اسے مامون رشید نے یہ لقب دیا ہے، یا مامون رشید نے جو عہدہ ولایت دیا تھا اس پر راضی ہونے کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ راوی نے کہا مولا سماج میں تو یہی باتیں ہیں، لوگوں میں یہی باتیں مشہور ہیں، معاشرے میں تو یہی باتیں ہیں۔ امام نے فرمایا وہ لوگ جھوٹے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی باتوں کو پھیلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بات کو باتوں میں بنا کر کچھ افواہیں بلند کر دیتے ہیں اور حقیقت پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ حقیقت سے پردہ اسی وقت اٹھتا ہے، یا حقیقت کا انکشاف اسی وقت ہوتا ہے جب حقداروں سے پوچھا جائے، جو حقیقت جانتے ہیں ان سے معلوم کیا جائے، تبھی حق سے پردے اٹھتے ہیں۔ راوی نے جب امام سے کہا تو امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بابا کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی ذات سے سبھی لوگ راضی تھے، اللہ بھی راضی تھا، اہل بیت بھی راضی تھے، انبیاء مرسلین بھی راضی تھے،
मखलूक़ात भी राज़ी थीं, तमाम इंसान इनसे राज़ी थे। तो रावी ने कहा कि आपके तो ख़ानदान वाले जो हैं सभी रज़ा हैं, सभी अल्लाह को चाहने वाले थे, अल्लाह सबको चाहता था, तो फिर आपके बाबा को ही रज़ा क्यों कहा गया? तो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा को रज़ा इसलिए कहा गया है कि आपकी ज़ात से जो है आपके दुश्मन भी राज़ी थे और आपके मुहिब भी राज़ी थे। आपके किरदार से आपके दुश्मन भी राज़ी थे और आपके मुहिब भी राज़ी थे। आपके जूदो सखा से, आपके इल्म कमाल से, आपकी फ़जीलतों से हर एक राज़ी था, जबकि ऐसा हमारे अजदाद में नहीं हुआ था। रसूलुल्लाह से हर एक बंदा राज़ी नहीं था। कुफ़ार और मुशरिकीन अज़ियतें देते थे। मौला अली से हर एक राज़ी नहीं थे, मौला अली के ख़िलाफ़ साजिशें रचते थे। लेकिन हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी वो है कि इनके वजूद मुक़द्दस से दुश्मन भी राज़ी था और दोस्त भी राज़ी था। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसी वजह से आपको रज़ा कहा जाता है। तो ये वाक़या हमें बतलाता है कि प्रोपगंडे और होते हैं, अफवाहें और होती हैं, धोखेबाजियाँ और होती हैं। लोग हकीकतों को छुपाने के लिए वाक़यात को तब्दील कर देते हैं, फ़ज़ाइल को छिपा देते हैं। हकीकत तभी आश्कार होगी जब हम हक़दारों से मालूम करें, जब साहिब मामला से मालूम करें, जब घर वालों से मालूम करें, उससे मालूम करें जो हकीकतों को जानता है। तो हम सब को चाहिए कि हम सब भी इस ज़माने में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम सब को भी इस ज़माने में ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कहीं पर कोई अफवाह हो रही है, कोई हक़ छिपाया जा रहा है, कि किसी के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है, तो आज सारी आसाइशें हैं, आज सारी सहूलतें हैं। हम सब को चाहिए कि हम सब उससे राब्ता करें, उससे मालूम करें। अगर लोगों की कानाफूसी में लगे रहेंगे तो हम बदगुमान होते चले जाएंगे, हम प्रोपगंडे का साथ देते रहेंगे, हकीकत तक कभी नहीं पहुंच सकते। कौन बंदा कैसा है इसको समझने के लिए हमें अपनी आँखों को भी खुला रखना होगा, अपने कानों को भी खुला रखना होगा और अपनी बसीरत से भी इसका मुशाहिदा करते रहना होगा। वरना लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या नहीं कहते और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कितनी साजिशें रचते हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस रज़ा के लक़ब का वास्ता है कि हम सब जो है इमाम की तालीमात पर अमल करें और अगर इमाम के चाहने वाले हैं तो अपना किरदार ऐसा बनाएं जैसा इमाम चाहते हैं। इमाम की बारगाह में हाजिर हों, इमाम से दुआ करें, इमाम से तवस्सुल करें, इमाम की ज़ियारत पढ़ें। आने वाले अय्याम शहादत के अय्याम हैं। इन अय्याम में हमें जहाँ मजलिसें करनी है, जहाँ मातम करना है, जहाँ गम मनाना है, उन्हीं में एक गम ये भी है कि इमाम की ज़ात पर आंसू भी बहाना है, इमाम के किरदार से हमें कुछ सबक भी लेना है, इमाम की तालीमात पर अमल भी करना है, लोगों तक पहुँचाना है। तब तो ये ज़िक्र अहले बैत माना जाएगा, तब तो ये किरदार अहले बैत माना जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बारे में रसूलुल्लाह ने, मौला अली ने, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने, दीगर आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने शहादत से पहले इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की पेशनगोई की है। गैब में होने वाली शहादत के वाक़यात को बयान फरमाया है और ये भी फरमाया है कि जो इनकी ज़ियारत को जाएगा उसको इतना सवाब मिलने वाला है। तो हम सब को चाहिए कि हम सब अज़ादारिए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतमाम करें और उनके पैगाम को आगे बढ़ाएं। इमाम ने जैसा चाहा है वैसा हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करते हैं तो हमें वो सवाब मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम में अगर सबसे ज़्यादा सवाब मिलने वाला है तो वो ज़ियारत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मिलने वाला है। उसके लिए आपकी खिदमत में मैं हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वो रवायत पेश करना चाहता हूँ कि इमाम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे बेटे रज़ा की ज़ियारत करेगा अल्लाह ताला उसको 70 हज का सवाब अता करेगा। रावी ने जब इस 70 हज के सवाब को सुना तो रावी ने कहा
کہ ان کے زائر کے لیے 70 حج مقبولہ کا ثواب ہوگا؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہاں 70 حج کہہ رہے ہو، 70,000 حج کا ثواب ملے گا۔ تو راوی نے پھر تعجب کیا، کہا مولا امام کی زیارت کا ثواب 70,000 قبول حج؟ امام نے فرمایا ہاں 70,000 حج، جبکہ بہت سے لوگوں کے تو حج بھی قبول نہیں ہوتے۔ امام کی جو زیارت کرے گا وہ زیارت مقبولہ ہوگی، یعنی وہ زیارت قبول کی ہوئی ہوگی، وہ حج مقبولہ کا ثواب ہوگا، یعنی وہ حج جو قبول کیا جائے، 70,000 حج کا ثواب جو قبول کیا گیا ہے۔ جب اس سے تعجب کیا تو امام نے کہا ہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے حج بھی قبول نہیں ہوتے، قبول کیے ہوئے 70,000 حج کا ثواب ملے گا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی امام کے حرم میں یا ان کے قریب میں ایک رات یا ایک دن بسر کرتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے عرش معلیٰ پر انوار الہی کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے عرش پر نور خدا کی زیارت کی؟ امام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ زیارت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں امام نے فرمایا کہ جہاں 70,000 حج مقبولہ کا ثواب ہے، وہیں پر یہ ہے کہ عرش الہی پر وہ الہی نور کا مشاہدہ کرے گا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو 4 انسان پہلے زمانے کے اور 4 انسان موجودہ زمانے کے عرش معلیٰ پر موجود ہوں گے۔ سابقہ زمانے کے 4 انسان جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ ہوں گے، اور موجودہ زمانے کے 4 شخصیتیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام موجود ہوں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ اسے بیٹھنے کا موقع ملے گا جو زیارت امام علی رضا علیہ السلام کیے ہوئے ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں عرش عظیم پر ہمارے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کی ہوگی، لیکن ان سب میں سے میرے فرزند علی رضا کے زائروں کا رتبہ بلند ہوگا، اور انہیں اجر و انعام میں بھی سب سے زیادہ عطا کیا جائے گا، یعنی کہ سب سے زیادہ فضیلت جس زائر کو ہوگی وہ زائر امام علی رضا علیہ السلام ہوں گے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو زیارت امام علی رضا علیہ السلام کی توفیق عنایت فرما، اسباب مہیا فرما۔ پروردگار جو لوگ زیارت کر چکے ہیں ان کی زیارت کو قبول فرما، ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔